من اینجامو زیارت نامه میخونم حسین جانم حسین بزار سایت همیشه رو سرم باشه قرار ما شب جمعه حرم باشه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. صلوات بر محمد. آج گفتگو کا چوتھا دن ہے. کربلا احیاء سیرت پیغمبر اس عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے تاکہ ہم سب سے پہلے اپنے زمانوں کو اور اس کے بعد عالم اسلام کو پھر عالم بشریت کو متوجہ کر سکیں کہ کربلا کیا ہے اصل میں اور کربلا کی اتنی تاکید کیوں ہے کی گئی ہے. کربلا کے تذکرے کیوں حیات بخش ہیں. کیوں کربلا کا ذکر کسی کو پرانا نہیں لگتا, قدیمی نہیں لگتا, باسی نہیں لگتا. سننے کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ سنا ہوا ہے, کوئی نئی بات کری. اس لیے کہ کربلا اپنے اندر اتنی وسعتیں رکھتی ہے کہ ہر نسل کے لیے, ہر قرن کے لیے, ہر سال کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر خطے اور ہر قریے کے لیے اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے. کربلا ایک ایسی جامعیت ہے کہ جس میں آدم سے لے کر خاتم تک سارے کمالات اور سارے جلوے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کربلا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے. میں نے پہلے یا دوسرے دن تاکید کی تھی کہ اور اس پر چند ایک روایات کے ذریعے سے اپنے ناظرین کے سامنے کوشش کی تھی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ایک ہی واقعے کو کربلا کے سے متعلق جو ہے یا شہادت امام حسین علیہ السلام کئی روایتیں آپ کو ملتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے جبریل آئے ہیں اور وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں. تو کوئی راز ہوگا. آپ ائمہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں, پیغمبروں کے واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کربلا کو سب سے یاد دہروایا جا رہا ہے, یاد دلایا جا رہا ہے. پھر ہم خود ائمہ کی زندگی میں ہر امام نے کربلا سے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی ہے. لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ پھر
کربلا کا جو سورما ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے کربلا میں شہید ہیں، ان کے ساتھی ہیں، کہ جن کے لیے خود نص سے معصوم ہے، لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی. اگر اسی کے اوپر انسان غور کرے تو آدمی حیران رہ جائے گا کہ زبان عصمت سے یہ جملے نکل رہے ہیں. لہٰذا ہم کو، میں نے عرض کیا کہ پھر کربلا میں جتنے امام نے اپنے ساتھی جمع کیے ہیں، ان سب کی زندگیوں کو قبل کربلا، خود کربلا میں، موقع رجز خانی ہمیں سب دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. اس چیز کو اور آگے بڑھانے، ایکسپلین کرنے کے لیے ہم دیکھیں کہ انبیاء نے کون سے اہداف کے تحت بعثت فرمائی. ہم ان اہداف کو کربلا والوں میں ڈھونڈے کہ انہی اہداف کے احیاء کے لیے، انہی اہداف کو پہنچانے کے لیے، اس بات کے لیے، ابقاء کے لیے کربلا کی قربانی رونما ہوئی. لہذا کربلا میں جن لوگوں کو جمع کیا تھا، ان کے رجز کے اوپر ہمیں بہت توجہ کرنی ہوگی. ان کے زبان پر نکلے ہوئے کلمات کے جو ہم تک پہنچے ہیں، کچھ کردار اور کچھ افعال وہ ہم تک پہنچے نہیں، جو گویا اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اقدامات کیے ہیں، اما جو کلمات کی صورت میں صادر ہوئے وہ ہم تک پہنچے ہیں. لہذا ہم ان کے اوپر غور کریں. لہذا میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو تمام انبیاء کے مشترک اہداف بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، احادیث اور روایات اور نہج البلاغہ میں، جہاں بھی ہدف بعثت نبی کے سلسلے میں خطبات میں آپ کو اشارے ملیں گے، وہاں اہم ترین چیز جو پیش کی گئی ہے وہ وحدانیت خدا ہے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بھیجا. صلوات بھیجی محمد. ہم نے ہر امت میں نبی کو بھیجا اور اس کا اہم ترین کام کیا تھا؟ توحید کا کام تھا، وحدانیت کا کام تھا. توحید یعنی آئیڈینٹی، یعنی انسان اپنے آپ کو پہچانے وہ کیا ہے. اگر وہ پہچان لے وہ کیا ہے تو صحیح معنوں میں توحید کی معرفت اس کو حاصل ہوگی. کیونکہ میری یہ گفتگو اس وقت توحید نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اہم گویا ہدف ہے انبیاء کی بعثت کا. اب اس توحید کو کربلا والوں نے کس طریقے سے باقی رکھا اور کس طریقے سے پیش کیا، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں. آج میں کسی اہم ترین صحابی کی بات نہیں کر رہے ہیں، البتہ اس روایت اور اس آیت کی روشنی میں اب ہمارے لیے اہم و مہم کچھ بھی نہیں ہے نا. اب وہاں پر وہ تو خود ہی انہوں نے سارے امتیازات ختم کر دیے، لہذا جناب جون اور جناب حبیب میں. لیکن پھر بھی یہ دیکھیں کہ جو بھی ان کے قریب آیا، اب وہاں معرفت اہم ہے، شناخت اہم ہے، وقت کی مدت اہم نہیں ہے. کتنے دن یہ امام کے ساتھ رہا یہ اہم نہیں ہے. اگر 17 دن پہلے بھی کوئی آیا ہے اور ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملات ہیں اس کی اگر آپ تفسیر کریں گے تو جناب حبیب و مسلم ابن اوسجہ کی زبان سے نکلے ہوئے جو کلمات ہیں ان میں آپ کو کوئی زیادہ کم و زیادتی نہیں نظر آئی. نہیں، ہم جیسے ناقص لوگوں کے لیے ہم چاہیں کہ اس میں فرق بیان کر دیں کہ نہیں وہ حبیب کی زبان سے کیونکہ رجل فقیہ ہیں، اور وہ مسلم ابن اوسجہ کی زبانی ہے کیونکہ وہ شیخ ہیں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں، اور یہ وہب قلبی ہیں. نہیں، میں ابھی جب گفتگو جناب وہب تک پہنچے گی تو میں آپ کے سامنے رجز کے چند گویا کلمات لے کر کے آیا ہوں جو آپ تک پہنچاؤں گا. آج جو ہمیں گفتگو کرنا ہے، یعنی اس پوری گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ اسوہ محمدی اتنا گویا اہم مسئلہ ہے کہ تمام ائمہ نے زور دیا اس چیز کے اوپر. بہت توجہ کریں. یہ جب ہم خطاب کریں گے تو ہمارے قوم کے طلاب اپنی طرف بہت زیادہ نہ لیں. آپ سب ماشاءاللہ یہاں پر ہیں کیونکہ لیکن بہرحال آن لائن ہے اور جڑے ہوئے ہیں لوگ، لہٰذا یہ میرا خطاب عام طور سے ہمارے اپنے ان جوانوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہ وہ غور ضرور کریں مطلب کے اوپر کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کون سا نکتہ ہے، کون سی لطافت ہے کہ تمام ائمہ نے. سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہت سارے واقعات آپ کے سنے ہوں گے، صرف ظرافت کی طرف توجہ کرانا ہوگی.
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تر امتیاز ہی یہی ہے کہ آپ نے جس چیز پر زور دیا وہ یہ تھا کہ ہم ساری آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ جب لوگوں نے شورا کی شکل میں جو پہلے واقعات ہیں وہ ختم ہو گئے، اور جب وہ شورا والی شکل آئی اور جب آپ سے کہا گیا اور شرائط ایسے لگائے کہ امام نے اس وقت جواب دیا کہ نہیں، ہم سنت قرآن اور سنت رسول خدا. البتہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ہے اور جو آپ نے بعض لوگوں سے سنا ہوگا اور ہم بھی بعض جگہ اس کے اوپر توجہ دلا چکے ہیں، لیکن آج ایک اور اس میں ہم ظرافت چاہتے ہیں کہ طرف توجہ کریں. سنت نبی تک آپ نے کہا کہ نہیں، سنت شیخین کے اوپر زور دیا گیا، آپ نے انکار کر دیا. لہذا آپ نے سنا ہے کہ ہمارے ذاکرین خطبہ علماء زور دیتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ آخر سنت رسول کے ساتھ ساتھ سنت شیخین کا آنے کا کیا مطلب ہو. یہ جو بھی سن رہا ہے اس پر غور کرے، کسی بھی مذہب و ملت کا مسئلہ نہیں ہے، غور کریں، قابل غور مسئلہ ہے. سوال بہرحال چبھتا ہوا اور ذہن میں جو ہے یہ بہرحال مبتلا کیے ہوئے اضطراب کی کیفیت کہ آخر واقعی جب قرآن بھی ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی ہے، سیرت رسول بھی ہے، اب ایک مسلمان کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انکار کر کے اپنا خط اور اپنی راہ اور اپنی سمت اور اپنی جہت معین کر دی. اب یہ صرف علی کی جہت نہیں ہے، علی کی، اولاد علی کی، اصحاب علی کی، محبین علی کی، یعنی رہتی دنیا تک جو علی سے وابستہ، علیہ السلام سے وابستہ ہے، اب اس کے لیے واضح اور روشن راستہ ہے قرآن اور سنت نبی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنت نبی کس سے لیں، یہ بات کی بات ہے. ایک سلوات بھیجیے ماں. ایک اور سلوات بھیجیے محمد. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ مسئلہ ابھی ہم ایک پرانٹیز میں روک رہے ہیں اور آگے بریکٹ میں اور آگے بڑھ رہے ہیں بات کو کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے معین کر دیا کہ ہمارے لیے اگر کوئی چیز اسوہ ہے تو اسوہ رسول اکرم ہے، انہی کی سنت، انہی کی سیرت ہمارے لیے. اور اس کے بعد آپ نے قولاً اور عملاً اسی بات کو پیش بھی کیا. تاریخ کی وہ حقیقت آپ کے سامنے ہے. 25 سال کے بعد ایک موقع ملا، اور وہ موقع بہرحال یہ بھی قدرت کا ایک نظام تھا تاکہ لوگ اسی دنیا میں ان کو فرق محسوس ہو جائے. ظاہری لذت و باطنی لذت، باطن تک تو تم نہ پہنچ سکے، کم سے کم ظاہر میں تو تم نے اعلان کر دیا نا کہ آج جو نماز میں، اب میں کس طریقے سے اس کو پیش کروں، تاریخ کی حقیقت ہے کہ 25 سال کے بعد جو لوگ 25 سال تک مسجد میں نماز میں مشغول و مصروف تھے، 25 سال کے بعد انہوں نے اعلان کیا آج نماز میں مجھے وہ کیفیت کا احساس ہوا جو پیغمبر کے ساتھ نماز میں ہوتا تھا. ایک سلوات دیجیے محمد والا. ایک اور سلوات دیجیے. اس کے بعد ہمارے اور ائمہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جو حدیث جب وہ نقل کر رہے ہیں تو کس طریقے سے من ابی وہو من ابی وہو من ابی وہو من ابی وہو من جد ومن جبرائیل ومن اللہ تعالی. یعنی تمام ائمہ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے قول کو، اپنے فعل کو باقاعدہ رسول خدا تک اس سلسلے کو لے کر کے جائیں. ایک معیار بتایا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ردو ہو، جو چیز بھی تمہارے سامنے آئے، کل شیء ردو، ہر وہ چیز جو تمہارے سامنے آئے، الی اللہ، الی کتاب اللہ و الی سنت نبی، اللہ کی کتاب کی طرف اور سنت نبی کی طرف تم اس کو رد کرو. دیکھو جا کر کے جو چیز ما یوافق کتاب اللہ فخذو، جو اللہ کی کتاب سے اس کی موافقت ہو تو اس کو لے لو، اور اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کی موافقت نہیں ہے اور مخالفت ہے، کوئی بھی اختلاف نظر آ رہا ہے تو اس کو تو دیوار پر مارو. ایک معیار، ایک ملاک بتایا کہ جو کچھ بھی ہم تم تک پہنچائیں گے
وہ یا کتاب خدا سے ہوگا یا سنت نبی سے ہوگا۔ یہی چیز امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں گاہ بگاہ جا بجا اس چیز کو پیش کیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ کے سامنے آتے ہیں، فرماتے ہیں لی و لکے، ہمارے لیے بھی و تمہارے لیے بھی، وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر اور مومن اور مومنہ کے لیے اگر کوئی اسوہ ہے تو اسوۃ محمد، وَأُسْوَةُ جَدِّ رسول اللہ، وہ اگر کوئی اسوہ ہے تو ہمارے لیے اسوہ۔ اس کے بعد حتیٰ اپنے اس ارتباط کو پیش کرنے کے لیے تاکہ کسی کے اوپر کوئی بہانہ نہ باقی رہ جائے، حتیٰ ظاہری چیزوں کو بھی آپ نے پیش کیا، ھذا امامی، ھذا امامتی، امامت جد رسول اللہ، یہ جو ہمارے با امامہ ہے، جد ہمارے جد کا امامہ ہے، ہمارے پاس جو شمشیر ہے ہمارے جد کی شمشیر ہے۔ لہذا جناب امام حسین علیہ السلام نے جب اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو کچھ بھی ہم لوگ تم تک لائے ہیں اور تم تک پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے جد کا ہے، اس کے بعد فرمایا وَلَكُمْ أُسْوَةٌ فِيَّا، تمہارے لیے ہم میں جو کچھ بھی دیکھو گے وہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اسوہ جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک صلوات بھیجی محمد۔ کل بحث ہم نے آج آپ کو جو کچھ ہمیں آج جس پر غور کروانا ہے اپنے بچوں اور جوانوں کو، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ دو باتوں کے اوپر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ کہہ کر کے اپنا خط، اپنا سمت، اپنی راہ اور راستہ معین کر دیا کہ سنت کتاب خدا اور سنت نبی، اور اس کے بعد ہم سنت شیخین کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے وہ اشکال بھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں ان اسیر بسیرت جدی و ابی، ہم جو نکلے ہیں ہمارے لیے جو سیرت ہے نمونے میں وہ ہمارے جد کی سیرت ہے اور ہمارے باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت، علیہ السلام کی سیرت ہے۔ سوال اٹھ سکتا ہے، آپ وہاں تو حملے پہ حملے کر رہے تھے کہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ سنت شیخین، اور یہاں خود امام حسین علیہ السلام اپنے یعنی جد کی سیرت کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی سیرت کا کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ ہے سوال۔ ہمارے ناظرین جو اس وقت یا بعد میں اس تقریر کے اوپر سنیں گے، غور کریں گے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے، سوال اٹھنا چاہیے۔ سوال نہ اٹھے تو گویا قابل غور بات ہے کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں نہیں سوال اٹھ رہا ہے؟ وہاں پر وہی بات اور یہاں پر یہی، تو ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہم لوگ حوضے میں کہتے ہیں کہ باؤ کا تجر و بائی لا تجر، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بات جب آئے تو آپ کہیں اور ہم پیش کریں تو آپ نہ مانیں۔ اس کا مطلب کوئی بات ہے کہ جو یہ باپ اور بیٹے دونوں سمجھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس بات کا اعلان کیا تھا وہ صحیح معنوں میں یہی بتانا تھا کہ سنت نبی کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سنت ابی، سیرت ابی کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ اسی انکار علی کا تسلسل ہے۔ جو باپ نے شورا کے مقابل میں انکار کیا تھا وہی انکار کا تسلسل ہے۔ یزید کی طلب بیعت کے مقابل میں انکار بیعت کوئی نئی چیز امام حسین علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ شورا میں باپ کے اعلان کا اظہار تھا۔ جو باپ کا نظریہ ہے وہی بیٹے کا نظریہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لوگوں نے تھوڑا سا تاریخ نے، باطل نے، ابلیس اور اس کے لشکر اور اس کے
حوالی و موالیوں نے کوشش یہ کی کہ شکل بدل کر کے ہم پھر جو ہے درخواست کریں. شکل بدلنے کے بعد دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے بتا دیا کہ شکلوں کے بدلنے سے اگر تم ہمارے مقابل میں آؤ گے تو یہاں حقیقت وحدہ کے ہم مصداق ہیں. ہم کو ابل قرآن کہا گیا ہے. ہم پلے قرآن ہیں, ہم ثقل ثانی قرآن ہیں. لہذا علی و حسن و حسین و سید سجاد و باقر و صادق و زمانے بدلیں گے لیکن حقیقت قرآنی ایک ہی رہے گی. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. اور اگر اس کو اور زیادہ اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایکسپلین کرنا ہو اور سمجھانا ہو تو پھر ائمہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں. موٹے موٹے ہم صرف اشارے کر دیں. مامون نے بلایا, ولایت عہدی پیش کر دی, ولایت عہدی لے لیے. ظاہر حالات جو بھی تھے اس تحت میں آپ نے اصل ولایت عہدی کو تو قبول کر لیا, شرطیں اپنی طرف سے لگا دیں. اب ان شرطوں کو اور قبول ولایت عہدی مامون کو ذرا غور کریے, دیکھیے آیا انکار بیعت حسین ہی کی شکل نظر آ رہی ہے کہ نہیں. شورا کے مقابل میں نہیں, صرف سنت نبی وہی ایک دوسرا اس کا رخ نظر آ رہا ہے کہ نہیں. امام صادق علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام, جتنے ائمہ ہیں سب نے جس چیز کو پیش کیا ہے وہ سنت محمدی ہے کہ جس کا احیاء کربلا ہے. صلوات دیجیے. خوب, اس گفتگو کا ایک رخ تو یہ تھا. دوسرا رخ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے یعنی ائمہ خدا نے یا وہ امام اور وہ خلیفہ اور وہ جانشین جن کا تعارف رسول اکرم نے وقتاً و فقتاً کرایا, غدیر کے موقع پر اسمن کرایا, نام بنام کرایا کہ کون ہمارے بعد ہوگا اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ کام کرایا, یہ اس طرح کا تعارف کرایا. جو عقلی دلائل ہیں, جو قرآنی دلائل ہیں, اس سے ہماری بحث نہیں ہے. خود ان اماموں کا خود ظاہری جو رفتار اور روش تھی, کیا تجربے کی دنیا میں اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ اب اگر یہ سلسلہ کچھ بیان کرے گا تو یہ وہی ہوگا جو رسول اکرم نے بیان کیا ہے. میں نے عرض کیا ابھی قرآن کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, ابھی عقلی دلائل پیش نہیں کیے جا رہے ہیں کہ اگر یہ امام ہادی ہیں اور اگر یہ خلیفۃ المسلمین ہیں تو پھر ان کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں جو لوگ دین کے بھی قائل نہیں ہیں, لائق ہیں, ان کے نزدیک ایک چیز ہے تجربہ, آزمائش. لیبریٹریز میں جا کر وہ کسی چیز کو جب آزمانا چاہتے ہیں اور اگر جواب کئی مرتبہ لیبریٹریز میں جانے کے بعد ایک ہی جیسا ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے, اس کا مطلب کہ پھر اس کی حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنے جوان تمام عالم اسلام سے, عالم بشریت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلے کو آزمایا, ہر حال میں آزمایا, جس ٹائم طاقت کے تخت گویا طاقت پر تھے اس وقت بھی آزمایا, جس وقت بوریا نشین تھے اس وقت بھی آزمایا, جس وقت ظاہری خلافت کو چھینے ہوئے تھے اس وقت بھی آزمایا, اور جس وقت تم مجبور ہو کر کے تم نے قبول کر لیا کہ نہیں اب ہمارے آپ کے علاوہ کوئی ہماری اس باغ ڈور کو نہیں سنبھال سکتا, اس وقت بھی آزمایا. صلح کے دور میں بھی آزمایا, جنگ کی گھمسان جنگ میں بھی آزمایا, قیدی بنا کر لے گئے سب کچھ تمہارا پھر آزمایا, گھر میں تم نے چھوڑا کہ اب ان کو اختیار نہیں ہے کسی بھی جگہ جانے کا, تو باقر العلم کی صورت میں تم نے آزما لیا کہ جو کچھ صادر ہوا وہ وہی تھا جو سینہ رسالت سے صادر ہو رہا تھا. دلیل, چھٹے امام, پانچویں امام اس دنیا سے چلے گئے, لوگ آئے تعزیت و تسلیت کے لیے. جو لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے اس وقت بڑے بڑے محدثین تھے. آنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا تعزیت و تسلیت میں. نیتوں کے اوپر ہم گفتگو کر نہیں سکتے کہ کس نیت سے آئے تھے, ہم تو جو اقوال ہیں جو قول ہیں
اس کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ آئے انہوں نے فرمایا کہ بہت افسوس ہے اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے اب وہ چلا گیا۔ توجہ کیجئے گا دونوں جملوں پر، جو نقطہ ولائی ہے وہ بھی میں بیان کر دوں گا، لیکن جو میری سلسلہ بحث ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے کہ آئے انہوں نے یہ کہا کہ اب بڑا افسوس ہے کہ اب وہ چلا گیا ہمارے درمیان سے کہ اگر جب وہ کچھ کہتا تھا ان جدی محمد رسول اللہ، تو اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس سے سلسلہ سند پوچھ لے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ امام محمد باقر علیہ السلام میں اور رسول اکرم کے زمانے میں ایک کافی عرصہ ہے، اس عرصے میں جو درمیان میں خلا ہے، اس خلا میں کس سے انہوں نے سنا، کس سے لیا؟ آنے والا ہم مسلک نہیں ہے، ہم مذہب نہیں ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے درمیان سے وہ چلا گیا کہ اگر وہ کوئی یہ بات کہہ دے، کوئی حدیث بیان کر دے کہ ہمارے جد رسول نے فرمایا، تو کسی زبان میں جرت نہیں تھی کہ اس سے سلسلہ سند پوچھ لے کہ آپ نے کس سے سنا۔ اس کا مطلب اس وقت کے لوگوں کو یقین تھا کہ جو یہ کہیں گے یہ وہی کہیں گے جو رسول نے کہا۔ اب نقطہ ولائی اپنے تمام ساتھیوں کے لیے کہ چھٹے امام نے سننے کے بعد ایک مرتبہ تھوڑی دیر غور کرتے رہے، اور اب وہ روایت حدیث ہمیں یہاں پر یاد نہیں کہ میں وہ بیان کروں جو بعد میں حضرت نے فرمایا۔ اصل نقطے کی طرف توجہ کریے گا، حضرت نے تھوڑا سا مکث کرنے کے بعد، تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد فرمایا وَعَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، خدا یہ فرماتا ہے۔ لوگ دنگ رہ گئے، خاموش ہو کر کے چلے گئے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ اے ابا محمد، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ابھی کہ جب آپ کے والد محترم فرماتے تھے کوئی حدیث رسول سے، تو کوئی یہ ان سے سلسلہ سند نہیں پوچھ سکتا تھا۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا اور کس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ کہ تم میں ظرف نہیں ہے، ظرف اس لائق نہیں ہے، وگرنہ مجھ کو سلسلے ہم خاندان اہل بیت کو سلسلے سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہ ہیں جو ڈائریکٹ خدا سے نقل کر سکتے ہیں۔ صلوات دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آ گئی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ سلسلہ ہے وہ یہ سلسلہ ہے تجربے کا، کہ مخالفین نے بھی اس بات کو مان لیا کہ اگر یہ کچھ کہیں تو سلسلہ سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب پرکھ چکے ہیں، اس کا مطلب آزما چکے ہیں۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہو گیا، وہ مرحلہ یہ ہے کہ بہرحال یہ آزمائش، لوگوں کا اقرار، اور لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں ان کو ہم آزما چکے ہیں کہ یہ سوائے اپنے جد کے اور کہیں سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سنت نبی کا اتنا چرچا ہے، آپ کس سے لیں گے؟ اب آپ سے مراد عالم اسلام کے وہ فرقے جو سنت نبی کے اوپر اتنا چرچا کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے، حق ہے، سنت نبی ہی اصل ہے قرآن کے ساتھ ساتھ۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اس سلسلے کو نہیں مانا کہ جو طریقہ تھا اخذ سے سنت نبی اور سیرت نبی کا، تو آپ لیں گے کہاں سے؟ آپ تک سنت نبی آئی کہاں سے؟ سنت نبی پہنچی کیسے؟ اس خلا کو کیسے دور کریں گے؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ آخر وہ فرقے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا جو امتیاز ہے وہ سنت، وہ اس بات کے بھی تو قائل ہیں کہ اب ہم رسول کے بعد ہم کسی کے لیے بھی قائل نہیں ہیں کہ وہ معصوم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب وہ اس مشکلات میں گھرے تو انہوں نے رائے حل تلاش کرنے کے لیے کچھ مبنا معین کر لیے، لیکن کیونکہ بغیر سمجھے بوجھے تھے، ایک آدمی جب ڈوب رہا ہو اور تیرائی اس کو آتی نہ ہو، جو جتنا زیادہ ہاتھ پیر چلائے گا اتنا ہی زیادہ غرق ہوگا۔ یہی آپ نے سنا ہے نا،
یعنی جس کو پیرائی آتی نہ ہو اور وہ ہاتھ پیر چلاتا رہے بچانے کے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے، وہ نیچے کی طرف جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ آتا ہو تو خاموشی سے اپنے ہاتھ پیر روک کر کے پڑے رہیے، تو شاید کوئی نجات دینے والا مل جائے، اور اتنی دیر تک آپ اپنے آپ کو بچا لے جائیں اور آپ کو نجات مل جائے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا ایک مبنائے عدول آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے بعد سارے جو ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ لیکن اگر ان سے پوچھو عدول ہیں تو ان کے لیے کوئی ملاک ہے، ان کے بارے میں کوئی گفتگو کریں؟ کرنا نہ 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 نہ، ان کے سلسلے میں اب آپ کوئی گفتگو نہ کریے، بس یہ مان لیجئے کہ یہ عدول ہے۔ ہم صاحبان عقل و شعور و ادراک سے صرف یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آخر یہ کون سا مبنا ہے کہ ان کے کردار کے سلسلے میں آپ کوئی گفتگو نہ کریے؟ ہیں عدول۔ تو عدول ماننے کے لیے، سب کو عادل ماننے کے لیے بھی تو کوئی میزان ہوگا، کوئی ملاک ہوگا۔ بس میرے عزیز دوستو، ہمارا جو گویا دوسرا والا پہلو تھا جو ہم چاہ رہے تھے توجہ دلائیں، کہ اگر سنت نبی کو ہم نے اہل بیت اطہار سے نہیں لیا، اور سنت نبی کو لینا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، تو اس مسئلے کا حل بیان کریں کہ وہ سنت نبی کس سے لے گا؟ اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے ٹھیک ہے، ہم ان سے لیں گے جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے۔ تو ہم نے تو یہ جو مبنا ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو دیکھا ہم ان سے لیں گے، تو ہم نے ان لوگوں میں ان کو بھی دیکھا جن کے ہاتھ میں تلوار ہے، ان کو بھی دیکھا کہ جن کا سر سجدے میں ہے۔ تو بتائیے تو کہ جو قاتل کی صورت میں آ رہا ہے اس سے لیں کہ جو سجدے کی صورت میں مقتول ہے اس سے لیں؟ یہ مسئلہ ہمارے لیے حل کر دیا جائے کہ اگر سنت نبی ہے، میں قسم خدا کی وہ سنت و وہ سیرت کہ جس کے لیے، جس کی احیاء اور جس کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کی قربانی پیش کر دی، آج ایک عزادار امام حسین علیہ السلام کے لیے اصل وہی ہے۔ وہ اس عزاداری کے ذریعے سے سیرت پیغمبر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ اس عزاداری کے ذریعے سے سنت نبی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، نہیں بلکہ سنت نبی کے ساتھ ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کی سنت و سیرت کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہم اگر زندگی اپنے بچوں، اپنی نسلوں کو دے سکتے ہیں، کہاں سے دیں گے؟ فلموں سے، سیریلوں سے، داستانوں سے، سوشل میڈیا سے، کہاں سے دیں گے؟ یوٹیوب سے، فیس بک سے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں وسیلہ بن جائیں، ذریعہ بن جائیں پیغمبروں کی سیرت کے پہنچانے کا، ائمہ کی سنت کے پہنچانے کا، نبی کی سنت کے پہنچانے کا، تو بہت اچھی بات ہے۔ لہذا اصل چیز جو آج ان عزاداریوں کے اوپر ہمارے بزرگان، آج ہماری جوان نسلیں، آج ہمارے بچے اتنا زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن عزاداری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس راز سے واقف ہیں کہ اس عزاداری سے ہم کو سنت انبیاء ملے گی، سنت نبی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت امام حسین ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی سنت کچھ نہیں سوائے سنت نبی کے۔ وَأَنَا مِنْ حسین۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ظاہر ہے کوئی مناظراتی یہ گفتگو نہیں ہے، وہ مناظرے کے اصول کے خلاف بھی ہے کہ آپ گویا کوئی مخالف و منکر نہ ہو اور آپ جو ہیں بحث کریں مناظراتی۔ یہ غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ فلاں کی تقریب بھی بڑی مناظراتی ہوتی ہے۔ مناظرہ کس چیز ہے؟ جو شرائط ہے مناظرے کے وہ نہیں ہے۔ بحث دعوت فکر ہے، بحث لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سنت نبی چاہیے، ہمیں سیرت پیغمبر چاہیے، ہم کس سے لیں؟ کربلا میں دونوں جمع ہیں۔ سیرت نبی کے اختیار کرنے کے لیے قرآن نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، تمہیں اسوہ چاہیے، پیغمبر اسلام سے بہتر کوئی اسوہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس اسوہ حسنہ کو لینا ہے تو کس سے لوگے؟ 3 شرطیں ہیں
کہ جو لوگ رسول اکرم کو اپنے لیے اسوہ بنائیں ان میں یہ تمنا اور آرزو ہو کہ وہ خدا تک پہنچیں، ان میں یہ تمنا اور آرزو اور یقین اور اعتقاد ہو یوم آخر اور آخرت اور معاد اور قیامت پر، یعنی حساب پر، یعنی عدل پر، یعنی میزان پر، یعنی پل صراط پر، یعنی حوض کوثر کا یہ سارا اعتقاد اور یقین ہو۔ وذکر اللہ کثیرا، زبان کے اوپر ذکر الہی کثرت کے ساتھ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کثیر، قرآن کہہ رہا ہے کثیر، اس کا مطلب کتنا اس کی زبان کے اوپر ذکر الہی ہو۔ میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ بتائیں کہ کربلا میں اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اسوہ چاہیے تو میرے سامنے دو لشکر ہیں، دو گروہ ہیں، دو مورچے ہیں، ایک طرف ذکر الہی اور ایک طرف وہ سب کچھ آپ کے سامنے، ایک طرف انکار وحی۔ جناب زید ابن ارقم کی شہادت کہاں پر ہوئی؟ وہاں پر ہوئی کہ جہاں یزید اپنے ہاتھ میں ایک چوب اور لکڑی لے کر کے دندان مبارک حسین ابن علی سے کھیل رہا تھا، بے حرمتی کر رہا تھا، اور زبان پر جملے یہ تھے کہ نہ وحی کا نزول ہوا، نہ قرآن، نہ کوئی نبوت، نہ کوئی رسالت، بلکہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ میں مسلمانوں سے آج عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس چیز کی وکالت ہے؟ کس چیز کی وکالت ہے؟ اگر تمہیں رسول اکرم کو اسوہ اختیار کرنا اور بنانا ہے تو ایک طرف وہ کہ جو نوک نیزہ پر سر ہو اور اس کے بعد زبان پر ذکر خدا ہو، قرآن کی تلاوت ہے ہو، تو اس کو اسوہ بناؤ گے، یا وہ جو انکار ہے وہی کر رہا ہے اس کو اسوہ بنایا جائے گا؟ صلوات بھیجیے محمد۔ بس میرے عزیز دوستوں، ہم خطیب نہیں ہیں، نہ خطابت کر سکتے ہیں نہ کر پاتے۔ کوشش یہی ہے کہ اگر کسی ایک نکتے کی طرف، کسی ایک حقیقت کی طرف ہمارا کوئی ایک جوان متوجہ ہو جائے، صلوات بھیجیے محمد۔ تو ہماری زندگیاں سوارت ہو جائیں گی۔ مقصد حیات دو ہم نے ادعا کیے، دونوں دعووں کے لیے بس مختصر سے ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ ہمارے لیے سیرت نبی پتہ ہے کتنی اہم ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ محمد ابن مسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، سألت ابا جعفر عن القائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اذا قام بأي سیرت یسیر فی الناس۔ جناب محمد ابن مسلم کہتے ہیں میں نے اپنے امام، پانچویں امام سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ جب آخری امام حجت قیام کرے گا تو کس کی سیرت اپنائے گا؟ یہ سن لے، تمام عالم اسلام سن لے کہ ہم جس چیز کے منتظر ہیں وہ ہے کیا؟ سیرت نبی، سنت نبی۔ اذا قام بأي سیرت یسیر فی الناس فقال بسیرت ما سار بہ رسول اللہ۔ پھر ایک مجمل ہے تاکہ اور آگے بڑھ کر کے اس کی وضاحت ہو سکے، کہا وہی سیرت اپنائے گا کہ جو سیرت رسول ہے۔ آگے بڑھ حتی یظہر الاسلام، قلت وما کانت سیرت رسول اللہ۔ محمد ابن مسلم ظاہر شاگرد ہیں، تربیت یافتہ امام کے، تو لہٰذا آپ کو بھی تو جو کچھ بھی سوال ہیں یہ نادانی کی دلیل نہیں ہو سکتے۔ یہ توجہ کیجئے، میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر غور کروں، آپ کو توجہ دلاؤں کہ کیونکہ نہیں پتا تھا، اتنے دن سے تھے اور یہ بھی نہیں پتا تھا۔ ہر سوال ان لوگوں کا نادانی کے اوپر مبنی نہیں ہے، کیا ہے، کیسی تربیت ہوئی ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں وما کانت سیرت رسول اللہ، سیرت رسول کیا ہے فرما تو دیجئے، تاکہ اگر وہ سیرت کسی میں نظر آئے تو ہم کم سے کم حق و باطل سمجھ تو لیں کہ کدھر حق ہے اور کدھر باطل ہے۔
لہذا قال ابطل ما کان فی الجاہلیہ واستقبل الناس بالعدل، جاہلیت میں جو کچھ ہو اس کو سب کو نابود کرے گا، مٹا دے گا، اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے جو ہے قیام ہوگا، روبرو ہوگا اور عدل قائم ہوگا. وَكَذَلِكَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِيفَ اذا كان يبطل ما كان في الهدنة من كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل. یہ ہے جس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. بس یہ انتظار تو شیرین ہونا چاہیے، یہ انتظار تو میٹھا ہونا چاہیے، یہ اس انتظار میں تو پھر گویا سبھی کو شریک ہونا چاہیے. ان تمام عالم اسلام کے فرقوں کو شریک ہونا چاہیے کہ جن کو سیرت محمدی سے محبت ہے، جن کو سنت پیغمبر سے محبت ہے، یا اس بات کا دعویٰ کریں کہ اس وقت عالم اسلام میں سب جگہ سیرت پیغمبر ہے تو پھر رسوائی کیسی ہے، تو پھر یہ اتنی ضلالت و بے عزتی کیسی؟ اس کا مطلب کمیاں ہیں. اگر ہے تو انتظار کس بات کا؟ اگر انتظار سنت پیغمبر کا ہے تو کس کا انتظار کریں گے؟ جس کے باپ داداؤں نے ملاک بتایا ہے اس کا انتظار کریں گے، یا جہاں ضد و نقیض دکھ رہی ہوں اس کا انتظار ہوگا؟ اب آئیے، بات ختم ہو گئی. اب عرض یہ کرنا ہے کہ کربلا احیاء ایک سنت اور سیرت پیغمبر ہے. صحیح ہے، یہ دعویٰ ہے. اب امام حسین علیہ السلام کی ہم بات ابھی نہیں کر رہے ہیں، حبیب کی بات نہیں کر رہے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ہم جناب وحید کی بات کر رہے ہیں. کہ اب یہاں کے بعد تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ کربلا میں جن کا انتخاب ہوا یہ انتخاب نگاہ قدرت ہے. لہذا میرے عزیز دوستو، معذرت کے ساتھ اسی وجہ سے مجھ جیسے حقیر کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ جب گل کیے تھے تو امتحان لیا تھا. یہ ہمارے الگ سے نہیں اترتی ابھی تک بات، مگر یہ کہ کوئی بہرحال جو معرفت اصحاب امام حسین ہے اس اعتبار سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اتنے مرحلوں کے بعد شب عاشور میں آزمائیں گے. نہیں، امام حسین علیہ السلام نے بلایا ہی اس کو ہے کہ جس کو آزما چکے، جو آزمائش دے چکا. اور انشاءاللہ اگر درمیان میں کبھی گفتگو شب عاشور کے خطبوں کی آئی تو ہم بتائیں گے کہ آخر یہ معرفت کہاں تک تھی، اور پھر اس معرفت کو ذرا معذرت کے ساتھ اس معرفت کو ذرا ایک طرف وہ معرفت اصحاب امام حسین اور دوسری طرف انبیاء بنی اسرائیل، ان دونوں کی معرفت کو کسی کی تقدیس یا کسی کی خدا نخواستہ تنقیس کرنا مقصود نہیں ہے اور کسی کو مقابلے میں پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ کربلا کی معرفت کی طرف صرف توجہ دلانا ہے کہ کربلا ہے کیا، کہ جو اتنی اہم اور عظیم ہے کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے لیکن کربلا کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں آپ کہ جن کو جمع کیا تھا کون ہے اس میں؟ اب 14 الی 17 دن پہلے جو مسلمان ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام ہوئے، شہادت ان کے ہی پڑھنا ہے. لیکن اس شہادت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے رجس کیا پڑھا ہے. کربلا کی قربانیاں شروع ہو چکی ہیں. بعض روایت کے مطابق جناب وہب دوسرے شہید ہیں اصحاب میں، اور یہ وہ شہید ہیں کہ جو اس سے پہلے اجتماعی جنگ میں جا چکے ہیں، حملہ کر چکے ہیں. اجتماعی جنگ میں جناب مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں، اور اجتماعی جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہ انفرادی جنگ تن بتن جس کو کہتے ہیں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو وہب دوبارہ میدان میں گئے. اب جب وہب میدان میں گئے ہیں تو سلسلے خروج الی المیدان آپ سنیں. جناب وہب آ گئے، اجازت مل گئی، ماں نے آمادہ کر دیا اور وہب تیار ہو گئے. زوجہ نے آگے بڑھ کر کے دامن تھاما. یہ سب آپ کا سنا ہوا ہے. ماں کی آواز آئی وہب. جو معمولاً گفتگو ہوتی ہے، بہرحال قربانی کا موقع ہے، ظاہری اعتبار سے ذہن میں یہ آیا کہ شاید یہ اس کی محبت مانے اور رکاوٹ نہ ہو جائے. معرفت کا ایک ایسا وہ میدان ہے کہ جہاں ہر آدمی اپنے ظرف اور صلاحیتوں کے اعتبار سے معرفت کے جو گویا وہ ہیں
مراحل وہ طے کر رہا ہے. زوجہ کہتی ہے کہ نہیں، ہم روک نہیں رہے، ہم سے وعدے کر لو، دو ہم سے وعدے کرو. یہ ہے کربلا کی خواتین کی معرفت. اچھا کاہے کا وعدہ؟ وہ جو تمہارا مکان ہے وہ ہمیں دینا، جو مال و دولت چھوڑ کے جا رہے وہ میرے نام ہوگی، ہے نا؟ یہ ہے کربلا. زوجہ کہتی ہے کہ 2 وعدے کرو، لیکن یہاں نہیں، آؤ آقا کے سامنے کرو. اللہ اکبر، یہ ہے یقین. یعنی جو حدیث میں آیا ہے سردار جوانان جنت یہ ہے، تو یہاں وعدہ نہ کرو، جنت کے سردار کے سامنے وعدہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مانے نہیں ہے، نہیں، جنت نہیں طلب کر رہی ہے. یہ اگر کربلا کو ہم لوگ سمجھ جائیں، کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں ان کی تمنائیں جنت نہیں ہے. شب عاشور کا خطبہ اس کے لیے دلیل موجود ہے. یہ وہ میدان ہے، اس میدان میں ہر ایک اپنے اعتبار سے فاستبقوا الخیرات. تم کتنا مددگار ثابت ہو. یہ زوجہ خاتون میدان جنگ میں تلوار اٹھا کر کے لڑ نہیں سکتی، لیکن لوگ کسی کو تشویق تو دلا سکتی ہے، کسی کے یقین میں زیادتی کا سبب تو بن سکتی ہے. بتانا یہ، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں بتانا یہ چاہتی ہے وہب تزلزل نہ ہو، تذبذب نہ ہو، یہ راستہ منتہی جنت پر ہوگا. تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، اگر میدان جنگ میں تم شہید ہو گئے تو تمہیں جنت ملے گی. نہ، کربلا یہ نہیں ہے. تم وعدہ کرو اکیلے نہ جانا، لے کر جانا. اور دوسری جو وصیت تھی اس کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے. کہا یہ آقا سے درخواست ہے، آقا ہم تک کو تنہا ہیں، کوئی ہمارے ساتھ ہے نہیں، شاید یہ احساس ہو کہ ہم تازہ مسلمان ہیں اور آپ خاندان پیغمبر، خاندان نبوت، آپ کی گھر کی بیٹیاں، بہویں، بچیاں، ظاہر ہے ان کا ایک احترام ہے مسلمانوں کے درمیان. اگر ہم کو ان کے ہمراہ کر دے، اب کس طرح کہا، کس طرح امام نے جواب دیا. لب لباب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے زوجہ وہب سے وعدہ کر لیا، اور وعدہ کرنے کے بعد زوجہ وہب کو اپنے خاندان کے حوالے کر دیا. میرا دل چاہتا ہے میں کہوں اے زوجہ وہب، ارے ایسے ایسے درندے اس وقت کربلا میں امام کے مقابلے کہ اگر تم ان کے ساتھ نہ ہوتی تو شاید، لیکن زینب ام کلثوم کی ہمراہی میں ارے تم کو دیار بدیار جانا ہوگا. بس کربلا کی ایک اور منزل وہب کی زوجہ کا سنا. وہب کی ماں نے بھیج دیا، میدان جنگ میں تلوار چل رہی ہے. کچھ دیر کے بعد پوری طریقے سے زخموں سے چور، چہرہ خون سے رنگین، سر پر ضربت لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے. ماں کی خدمت میں آتے، اماں آپ راضی ہیں؟ اماں کربلا یہ اماں آپ راضی ہے؟ کہ نہیں ہم تم سے راضی نہیں ہیں جب تک تم کو ارے امام حسین کی نصرت میں ارے شہید نہ دیکھ لے. اور ایک مرتبہ وہ دوبارہ واپس میں جنگ کرتے کرتے ایک وقت وہ بھی آیا جب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے زمین پر، بس بدر زمین پر آئے، ادھر کسی ظالم نے سر تن سے جدا کر دیا. ارے سر کاٹا اس نے اور ماں کی طرف پھینکا. ماں کی مامتا ہے، کربلا کی مائیں کسی چیز میں کمی نہیں ہے. بڑی ماں بڑھنے کے بعد مرتبہ سر اپنے فرزند کے پیچھے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کہتے بوسہ لیا.
اور دوبارہ نہ جانے کیا سوچا، میدان قربانی ہمارے پتہ، ارے کہیں میرے آقا کی نگاہ نہ پڑ جائے، ارے کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، میری وجہ سے یہ بچہ شہید ہوا۔ ارے مادر فہم نے اپنے بیٹے کا سر پھینک دیا، جو رہا ہے خدا میں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد۔ پروردگار ہم سب کو انشاءاللہ کہ صحت و سلامتی دے تاکہ پیغام کربلا کو ہم سب لوگ اپنے اپنے طور پر پیش کر سکیں۔ اگر مناسب سمجھیے تو سب لوگ بہرحال، کیونکہ شاید آئیڈیل بن جائے، نمونہ بن جائے، قم کی مجالس ہیں،